ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حبل الله إلى آخر الحدیث. میرے محترم دوستو بزرگوں، خوش نصیبی ہے ہماری اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مبارک مجلس میں اپنے توفیق سے ہمیں شریک ہونے کا موقع دیا. دیکھنے میں تو یہ مجلس بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن نسبت ان کی بہت اونچی ہے. نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہے. کون سا اللہ کا کلام ہے جو کلام بن کر اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور عمل بن کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نکلا. ان مجلسوں کو فرشتے ترستے ہیں، اور جب کوئی ایسی مجلس کہیں قائم ہوتی ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں: ہلموا الی حاجتکم، آؤ آؤ تمہاری حاجت یہاں پوری ہوگی. فرشتوں میں سے سوائے جبرائیل علیہ السلام کے اور کوئی فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. جبرائیل امین حافظ تھے، اور رمضان المبارک میں آتے تھے اور آپ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں آپس میں دور سناتے تھے. جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال 2 دور سنائے. ان کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی فرشتہ اللہ کے کلام کو نہیں پڑھ سکتا. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ نے ان کے سینوں کو منتخب کیا ہے اپنے کلام کے لیے. کوئی معمولی چیز ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہ قرآن مجید کو حفظ کرنا، یہ حفظ کرنے والے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کیا کام لے رہا ہے، اور حافظ صاحبان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. حفظ کرنے والے بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں نے بٹھایا کہ حافظ بننا ہے تو میں حافظ بن رہا ہوں، اور پڑھانے والے اساتذہ کرام کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے ذمہ درج حفظ ہیں تو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ تو، لیکن اللہ تعالیٰ ان پڑھنے پڑھانے والوں کے ذریعے سے
اپنے دین کی حفاظت کا انتظام کر رہا ہے. کیا ان کو نہیں معلوم؟ اصل تو حافظ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے ابھی یہ کیا کہتے ہیں اس کو جو بولتے ہیں، ارے بولنا فلا انصری، اس کو شروع میں آیت پڑھی تھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے یعنی حافظ ہے. دنیا میں کوئی اپنا لقب دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پورے گاؤں کا سرپنچ ایک ہوتا ہے، پورے ضلع کا کلکٹر ایک ہوتا ہے. اگر کوئی دوسرا دعویٰ کرے تو اللہ نے اپنے بچوں کو، اللہ نے اپنے ان بندوں کو جن کی قسمت میں یہ دولت تھی، اللہ کہتے ہیں میرا لقب میں تم کو بھی دیتا ہوں کہ تم بھی حافظ ہو. عالم اصل اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب والشہادہ. بلکہ علامہ بھی اللہ ہی ہے، علامہ الغیوب. لیکن دنیا میں کتنے علامہ پیدا ہوئے، ان میں کتنے حافظ ہیں؟ سینکڑوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے لقب دیا کہ تم نے تھوڑی محنت کی ہے علم پر، چلو ہم اپنا لقب تم کو دیتے ہیں کہ تم بھی عالم ہو، تم بھی حافظ ہو. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے. اصل تو حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں. اسی عمر کے بچوں کو پتہ نہیں امت کہاں کہاں لگا رہی ہے. نہ نماز کا ٹھکانہ ہے، نہ فرائض جانتی ہے، نہ پاکی ناپاکی کا سلیقہ ہے. اور عجیب ہے بزرگوں، یہ مدرسے میں صرف پڑھایا نہیں جاتا جو مدرسوں میں، تمام مدرسوں میں ہوتا ہے. پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ان کی تربیت کی جاتی ہے. کیسے بولنا، کیسے چلنا، کیا پہننا، کیا نہیں پہننا، ایک مستقل محنت ہے. دنیاوی تعلیم دوسری جگہ پڑھا لیا، باقی تربیت کا نظام وہاں نہیں ہے. تربیت کا نظام ان مدرسوں میں ہے. اور جب دوسری جگہوں میں پڑھائی کے ساتھ امت کے بچوں میں دوسرے خلافات آنے لگے تو بزرگوں نے سوچا کہ نہیں بھی اپنے دائرے میں رہ کر ان بچوں کو وہ تعلیم جو باہر لیتے ہیں یہاں دینی چاہیے. کچھ بنیادی تعلیم جس کی جھلک آپ نے دیکھ لی انگریزی میں. میرے خیال سے کوئی سمجھا نہیں ہوگا اس کی تقریب کو. وہ نماز 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 وہ، لیکن اتنا تو ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ انگریزی میں یہاں بول رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں ان کے بھائیوں نے ان کو سکھایا، ان کے ماں باپ نے ان کو سکھایا. اس بچے کو یہاں کا نظام جو ہے دوسری تعلیم کا، اس لیے کہ اس زمانے میں اب اس کی ضرورت ہے. ضرورت ہے، لیکن ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے گا، ہے نا. یہ ہماری سیدھا سادہ جو درس نظامی ہے، وہ آدمی پڑھتا رہتا ہے تواضع کے ساتھ، لیکن دوسری جو تعلیم ہے وہ جلدی ہضم نہیں ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ فرعون نے اپنی سلطنت بچانے کے لیے بچوں کو کیوں قتل کیا؟ کالج کھول دیتا تو اس کا کام ہو جاتا. ہم کوئی ہمج پڑھا تھا گندے پڑھتے ہوں.
اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے کہ بھنک محسوس ہوئی کہ اولاد جا رہی ہے کام سے، اس لیے اس ماحول میں رکھ کر ضرورت کا علم، جس کو دنیاوی علم کہہ دو، عصری علم کہہ دو، وہ دیا جائے، تربیت کے ساتھ، نماز کے اہتمام کے ساتھ، شرعی لباس کے ساتھ۔ ہر آدمی اپنا گھر چلاتا ہے، مہینے پر 2 مہینے پر گھر کے کھانے پینے کی چیزیں گھر میں آتی ہیں، شکر آتی ہے، گڑ آتا ہے، اب تو سال بھر کا اسٹاک ہونے لگا ہے، بہرحال وہ آتا ہے، تیل بھی آتا ہے، دالیں بھی آتی ہیں، چاول بھی آتا ہے۔ اب آدمی اس کا حساب کرتا ہے، بھئی اس سال شکر کتنی آئی، گڑ کتنا آیا، مرچ مسالہ کتنا آیا، چاول کتنے آئے، گیہوں کتنے آئے، وہ سب لکھتا ہے۔ اس کے ساتھ پہلے زمانے میں لکڑی تھی جلانے کے لیے، تو لکڑی بھی فہرست میں، اور کوئلے کی سگڑی تو کوئلے بھی فہرست میں، اور اس زمانے میں سلنڈر بھی فہرست میں۔ اب کوئی بھئی تمہارا گھر کا خرچہ بتاؤ کتنا ہے، اتنے چاول، اتنی دال، اتنا مرچ مسالہ، اتنا گڑ، اتنا تیل، اتنا گھی، اور اتنا۔ اچھا، آپ نے یہ لکڑی لکھی ہے تو کیا لکڑی بھی کھاتے ہو آپ؟ اور یہ کوئلہ لکھا ہے کھانے کی چیزوں کے ساتھ، اور یہ سلنڈر جو پھوٹے تو سب کو ستیہ ناش کر دے سب کا۔ کیا ہے یہ کہ آپ سمجھے نہیں ہو؟ اصل تو گڑ، چاول، گیہوں، گھی اور یہ تیل ہے، لیکن اس کو پکانے کے لیے اور کھانا تیار کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، ضرورت کے درجے میں۔ تو اصل تو علم الہی ہے، اور یہ جو ہے نا وہ لکڑی اور کوئلے اور سلنڈر ہے۔ ہاں، اس کو زیادہ اونچا درجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ آدمی ہضم نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کسی جگہ پر دربان ہے، دربان، اب اگر دربان و چوکیدار کہے تو وٹ نہیں پڑتا ہے نا؟ بھئی کیا کرتے ہو آپ؟ کہ آئی ایم پیون۔ اللہ، پیون کیا ہوتا ہے؟ وہی ہے آئی ایم پیون۔ پیون کیا؟ میں چوکیدار ہوں بھائی، میں گورکھا ہوں، یہ ہے۔ اب ایک انگریزی پڑھا ہوا اپنے بوڑھے باپ کے سامنے بات کرتا ہے تو اسی درجے میں رہ کر بات کرنی پڑے گی۔ اب بوڑھا کیا جانے بات کرتے کرتے کیا کہتا ہے، ابا ایکچولی، کہتا ہے ایکچولی لے، یہ ایکچولی کہاں سے لایا تو؟ بھائی ضرورت پڑے تو پوری بات انگریزی میں کر، سامنے ایسا ہو تو، لیکن یہ ایکچولی، اب بوڑھا کیا جانے کہ ایکچولی کے کس کو لی، وہ کیا جانے، لیکن وہ ہضم نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی۔ ایک مولوی صاحب سفر کر رہے تھے ریل میں، اور ایک انگریزی بھی تھا، تو انگریز کی کوئی چیز گر گئی، تو مولوی صاحب نے اٹھا کر دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو اس نے کہا تھینک یو۔ مولوی صاحب سمجھے پھینک یو، تو پھینک دیا۔ سیدھا سادہ بول دیں یار، یہ سارے نخرے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، علم الہی اصل ہے، علم الہی اصل ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو کہا، او لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آیا ہے،
قرآن نصیحت نامہ ہے، نصیحت پکڑو۔ قرآن میں ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جن کو خدا نے نوازا ہے، اور ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جن کو خدا نے پکڑا ہے۔ نصیحت حاصل کرو۔ او مال والو، ہارون کے قصے سے نصیحت حاصل کرو۔ او عہدے، ڈگری و سلطنت والو، فرعون، نمرود، قارون اور حامان سے نصیحت حاصل کرو۔ او کھیتی والو، باغات والو، نصیحت حاصل کرو قوم سبا سے۔ او تاجرو، نصیحت حاصل کرو قوم شعیب کی نافرمان قوم سے۔ او ہنر ادیوگ والو، نصیحت حاصل کرو قوم سمود سے۔ او جسمانی قوت و طاقت والو، نصیحت حاصل کرو قوم عاد سے۔ نصیحت نامہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کیا کہتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے معاملات کو اس قرآن کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ نصیحت نامہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں کو باہر باتیں کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں ضرورت پڑی مسجد نبوی کو چوڑا کرنے کی، لوگ بڑھ گئے تو بیچ میں گھر پڑتا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کہا عباس کہ بولو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو چوڑا کرنا ہے، ضرورت ہے، آپ کا مکان قیمت سے دے دو کہ نہیں دینا، اس کے بدلے میں دوسرا مکان لے لو کہ بدلنا بھی نہیں ہے، ہدیہ کر دو کہ ہدیہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر اس زمانے میں مسجد بنانی ہو اور کسی کا گھر بیچ میں آتا ہو، پہلے تو خوشامد کرتے ہیں، پھر اللہ وہ عقل سے کہ نہ تھا اللہ نہ گھر ماٹے ماجیے سے تو آج ضدی مونٹو نہ تھا۔ یہ جملے ہماری زبان پر کیوں آئے؟ اسلامی مزاج نہیں ہمارا، اس کی ملکیت ہے بھائی، دیوے نہ دیوے، اور پھر ڈراتے ہیں اتنی قیمت تو ہم دیتے ہیں، بیجا تو کوئی نہیں آ رہا۔ اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیا کرنا چاہیے؟ بھائی چلیے تیسرے آدمی کے سامنے بات رکھیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ابی یہ مسئلہ ہے، میں خلیفہ ہوں، زبردستی لے سکتا ہوں عباس سے مکان؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں لے سکتے۔ وہاں تو کھری کھری سناتے تھے، چہرہ دیکھ کر باتیں نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہے او بھائی برابر چل رہا سو ہروایا کرو سے چہرہ دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، آدمی کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، جو بھی ہو۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا نہیں لے سکتے ہو، کہا ٹھیک ہے بات تمہاری سر آنکھوں پر، لیکن یہ بتاؤ یہ فیصلہ آپ نے قرآن کی روشنی میں کیا کہ حدیث کی روشنی میں کیا؟ یہ ہے۔ آج تو مزاج اتنا بگڑا ہوا ہے بزرگوں
کہ دو بھائیوں میں، دو پارٹنروں میں، دو پڑوسیوں میں، دو سیدھا پڑوسیوں میں کوئی مسئلہ آ جاوے تو خود نمٹانا چاہتے ہیں. کوئی سمجھدار یوں کہے کہ بھائی مفتی صاحب پھن جو تو کھرا اللہ یہ جاؤ تو بیزو ڈکھو ابھو تھا. لا الہ الا اللہ. یہ مسلمان کہہ رہا ہے، یہ مسلمان کہہ رہا ہے. تو حضرت عباس اور حضرت عمر کا مسئلہ تو ایک طرف رہا، مسئلہ آ کر کھڑا ہو گیا حضرت ابی پر. جواب دو. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. کون سی بتاؤ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا ہمارا گھر بناؤ بیت المقدس، تو وہاں ایک بڑھیا کا مکان بیچ میں پڑتا تھا. تو داؤد علیہ السلام نے کہا وہ بڑھیا مکان دے دے، اللہ کا گھر بنانا ہے. میں نہیں دوں گی، دیکھ زبردستی لے لوں گا. اللہ نے وہی بھیجی داؤد تم ہمارا مکان نہیں بنا سکتے ہو. پھر سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنوایا. سلیمان سے کہا تھا سلیمان سے ہمارا گھر بناؤ، پنڈوشی نو مکان دے دو. کیسے بنا سن بولا یہاں مکان دینا ہے، مسجد بنانی ہے، ایک قیمت بتاؤ. تو سلیمان علیہ السلام نے قیمت بتائی. بوڑھیا سے بولا ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے. بوڑھیا تھوڑی دور گئی پھر واپس آئی. میرا مکان قیمتی ہے یا تمہاری جو قیمت بتائی وہ قیمتی ہے؟ آج کا زمانہ تو تھا نہیں، یہ تو میں دے رہا ہوں دوسرا تو اتنا نہ دے، چپ چاپ لے جا مٹھی بند کر کے. ایسا نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام کا تیرا مکان قیمتی ہے تو کہ نہیں دینا مجھے، قیمت کم ہے. پھر دوسری قیمت طے ہوئی. تو دوسری قیمت طے ہونے کے بعد پھر پوچھا یہ قیمت برابر ہے؟ تو بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے. پھر تھوڑی دور گئی واپس آ گئی. سلیمان تم نے جو قیمت بتائی وہ قیمتی کہ میرا گھر قیمتی کہ تیرا گھر قیمتی؟ دھوکہ بازی نہیں تھی. کسی کی غربت سے، کسی کی تنگی سے، کسی کی پریشانی سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. ہر ایک نے اپنے آپ کو اسلام اور قرآن کے تابع کیا. اب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا کرنا چاہیے یار، تو بول کیا لینا ہے؟ تو اس نے کہا ایک جانور لاؤ، ذبح کرو، اس کا چمڑا بچھاؤ، اتنا بھر کر سونا دو. سلیمان علیہ السلام کا یہ مکان یہ ٹھیک ہے؟ یہ کہا ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام فوراً جنہ تو سکھا کہ گھرت پاڑیو پرو گھر گرا دیا. اب سلیمان علیہ السلام کو گنتر پیدا ہوا، اتنا سارا سونا کہاں سے لانے کا؟ غیب سے آواز آئی سلیمان گھر ہمارا بناتے ہو، خزانہ تمہارا دیکھتے ہو. گھر تو ہمارا ہے، یہ دینی درسگاہیں اللہ کی ہے، جس کا خرچہ اللہ ہی کا انتظام کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو، ان کی مال کو، ان کی جان کو، صلاحیتوں کو ان دینی درسگاہوں کی ترقی کے لیے خدا استعمال کرتا ہے. معمولی چیز نہیں ہے. ان درسگاہوں کو محبت کی نظر سے دیکھو. اپنا بنگلہ تو ہر ایک محبت سے دیکھتا ہے، اپنا کاروبار دھندا ہر ایک محبت سے دیکھتا ہے. یہ دینی درسگاہیں یہ اصل ہے، یہ اصل ہماری پراپرٹی ہے. اس میں آدمی جتنا لگائے گا، وہ تو اس زمانے میں علم پر لگانے کا رواج نہیں رہا،
ورنہ جب لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت تھی کتنا لگاتے تھے. ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص اللہ کے راستے میں گیا. تم بھی جاؤ گے؟ ہم بولو تو کرا شابو نوازن عبد الرحمن بن فروخ ان کا نام تھا. تم گھبرانا مت، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے اور سالانہ طور عام طور سے چلا. لیکن اس زمانے میں تو گئے 27 سال کے بعد واپس آئے. اب گھر پر امید تھی اولاد کی، تو خرچہ دے کر گئے تھے 30,000 دینار سونے کا سکہ. اب 27 سال میں تو بچہ بھی پیدا ہو گیا، بڑا بھی ہو گیا، لیکن آدمی اپنا گھر نہیں بھولتا ہے نا. گھر بھولے અને બૈરું પોતાના શોહરની ખુશી ભૂલે. ડોહો પેલે ખુશી ખોઈ તક તબાવ આયા. اب 27 سال کے بعد آئے، دین کی محنت کر کے آئے، سیدھے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. اتنے میں ایک نوجوان آیا. کاکا خیریت؟ ہاں بھائی خیریت. کوئی لیوا آیا سو، کوئی نہ مڑوا آیا سو. کیا بات کرتا ہے؟ گھر میرا ہے، شو لیوا آیا سو مڑوا آیا سو. لوگ جمع ہو گئے. 27 سال تک بڑے میاں کو تو کسی نے دیکھا نہیں تھا، اس جوان کو دیکھا تھا. بڑے میاں اس عمر میں ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، کسی کے گھر پر قبضہ کرنا. ہم تو سالوں سے دیکھ رہے جوان آ رہا ہے جا رہا ہے. بڑے میاں نے کہا عدالت میں مسئلہ جائے گا. وہ جوان نے کہا ہم بھی عدالت میں جائیں گے، میرے گواہ موجود ہے. وہ میں نے کہا کہ بڑھیا کھانسی نہیں بھولتی. تو اندر سے بڑھیا نے 27 سال کے بعد اپنے شوہر کی آواز سنی. اور یہاں تو چلے میں گئے، 3 دن میں گئے، روزانہ سنتی ہے وہ آواز. یہی تو مصیبت ہے. تعلیم تھی، بیان تھی، پروایا پیلو کھوڑو ہلو چم سے خیریت سے نا. یہ چلے سے فائدہ ہوگا، یہ چلے سے فائدہ ہوگا. وہ عورت باہر نکلی اور جوان سے کہا تو جانتا ہے یہ تیرے ابا ہیں، 27 سال کے بعد آئے ہیں. پاؤں پکڑ لیے، ابا معاف کرنا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. بونسوں کو حساب کی بہت بڑی رہتی ہے. 30,000 دینار پیسہ چو ملا ڈوشی. اب ہو تو کھرا کھاوا کو نو کپڑا بدلو، شوہر نو ٹائم تھو تے نماز پڑھتا ہو. آرام کیا، کھایا دھویا، ظہر میں گئے. اب نماز پڑھ کر بیٹھے تھے کہ ایک چوکی لائی گئی بیٹھنے کی. پورا مجمع اس طرح بیٹھا ہوا اور ایک نوجوان خوبصورت سفید کپڑے، سفید رومال ڈال کر بہت وقار کے ساتھ آ کر اس تخت پر بیٹھا اور حدیث پڑھانا شروع کیا. اب وہ بڑے میاں جو تھے عبد الرحمن فروخ، وہ پاس میں بیٹھنے والوں کو پوچھتے تھے اللہ کنو شکروں سے گئے. وہ کہتا ہم حدیث اگڑوا دو کو کاکا. ریورائی نا آٹلو خوش قسمت باپ کون سے؟ او حافظوں کے ماں باپ، کتنی خوش قسمتی ہے آپ کی کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت کا انتظام کیا ہے، حشر کے میدان میں نورانی تاج کا انتظام کیا ہے. اور یہ حافظ لوگ جو ہے نا وی آئی پی لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ.
وی آئی پی لوگ کیسے وی آئی پی لوگ کہ یہ حج کا کوٹا وی آئی پی لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ تمہیں آٹلا مانسونی سفارش کرشو تو ہم فارم پاس کر دو. وی آئی پی لوگ ہیں یہ, وی آئی پی لوگ ہیں جن کے پاس سوائے کلمے کے کچھ نہیں ہوگا. سارا نامہ اعمال ان کا گناہوں کی سیاہی سے بھرا ہوا ہوگا اور ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. لیکن یہ وی آئی پی لوگ آئیں گے 10 کو لے کر اللہ سے سفارش کریں گے, اے اللہ ہمارو کاکو سے, ہمارو مومو سے, ہمارو دادو, ہمارو بابو سے لے جا, چل کوٹا ہے. اس وقت پتہ چلے گا کیا ہے یہ. تو جب بار بار پوچھنے لگے تو پاس میں بیٹھنے والے کہا یہ عبد الرحمن بن فروخ کا بیٹا ہے. میرا بیٹا ہے؟ ربیعہ دب 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 رونے لگے. میں کہا میرا بیٹا کہاں؟ گھر آئے, ڈوشی آج تمہاری یوں بھرائی کیا ہوا؟ اپنا بیٹا حدیث پڑھا رہا تھا تو تمہارے حساب جو ہے سب کہ نہ, لیکن اتنا بتا یہ ساری رقم میں نے اس کے علم پر خرچ کی ہے. ان اداروں پر لگاؤ, کون سا موتی پیدا ہوگا وہ دنیا کو ہلائے گا ہم نہیں جانتے. ہماری اولاد بھول جائے گی, ان مدرسوں کی دیواریں ہمیں نہیں بھولیں گی. محبت کی نظر سے دیکھو. اور اس زمانے میں ہر ایک چاہتا ہے کہ بچہ میرے قریب لے کر تعلیم حاصل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا گھر اوگنے گنگا علی سے, بچہ آتا جاتا ہے دیکھتے رہتے ہو, آپ کو ذرا تسلی ہوتی ہے. لہذا اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجو جو مدرسے کی خوراک ہے. پتہ نہیں اس مدرسے کی طلبہ کی تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی ہے. اگر آپ لوگ دل پر لے لو گے تو آئندہ سال انشاءاللہ تعداد بڑھ جائے. بھیجو بچوں کو اور گاہے گاہے آؤ. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تعلیم پر تو گاہے گاہے آؤ اور بیٹھو, پوچھو کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. لیکن ایک بات کہوں گا, بچے بھیج کر تھوڑا چندہ دیکھ کر میاں کی میخ نہیں بننے کا. ہم اچھا میاں نے میخ ایٹلے شو حال پوچھو, میاں کی میخ نہیں بننے کا. ایک میاں بھائی نے گھر بیچا اور لیا بنیے نے, تو میاں بھائی نے کہا گھر بدو تارو ہو آ کھوٹی ماری. ہاں کہ صاحب تمہیں کھوٹی راکھو મને કહો હતો ને ખૂટી તો દેવાલ વળી જઈ છે પણ એને શી ખબર કે ના ચડી શું છે. अब वो बेचारा जल्दी सोने वाला અને આ મોડા હુરવા वाला ये गहरी नींद में हो, खट 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 कौन आ जरा मारो जब्बो खूटी वळगाड़ियो परो. अल्या ये जल्दी उठे पर वो बेचारा देर से उठे. खट 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 पेलो पेलो जब्बो अलजो लो. अल्लाह तारू मकोन चो लीधून चो मुने खूटी तारी बाची राशी. ऐसा नहीं करने का. मैं વધારે ફરવાણી नहीं करूं, समझी जाजो. हाँ, मियाँ की मेख नहीं बनने का. अल्लाह हेडो चंदो आलिए से शू करे से જોઈએ तो खरा. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. इसीलिए चंदा दिया था, इसीलिए चंदा दिया था. चंदा तो अल्लाह के दिए. उस वक्त 30,000 दिनार खर्च किए उस अल्लाह की बंदी ने, खाने पीने में नहीं. तो मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया बयान कर रहा था. जब सारी बात हो गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी कि इनके अल्लाह ने घर नहीं बनवाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम से बनवाया.
اب حضرت عباس بولے عمر یہ گھر میں نے اللہ کے لیے دیا. آٹلو بدو کرے چڑی اللہ کے لیے دیا તમે તો એના બદલામાં લેવા તૈયાર નતા, પૈસાથી હાલવા તૈયાર નતા, બીજું મકાન લેવા તૈયાર નતા. હદિયો मैंने अल्लाह के लिए दिया. तो अब क्यों कि उमर मैं ये देखना चाहता था तुम इस्लाम पर कितने चलते हो. ये है अपने आप को कुरान के ताबे करो, अपनी जिंदगी इस्लामी बनाओ. मसले तो होते रहते भाइयों में, पार्टनरों में, चेडा पाड़ोश होते रहते हैं, लेकिन फैसल अल्लाह की किताब को बनाओ. और अल्लाह की किताब को फैसल कैसे बनाओगे कि मुफ्तियान किराम के पास मसला लेकर जाओ. इल्म एक ऐसी चीज है और इल्म एक ऐसा केमिकल है, कितना ही संगीन मसला क्यों ना हो, इंशाअल्लाह इल्म की रोशनी में वो पानी पानी हो जाएगा. लेकिन अभी हमने अपने आप को इल्म के ताबे नहीं किया. आगे कुरान क्या कहता है, नसीहत तो है, मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत है, जो तुम्हारा खैर खां है और तुम्हारी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने वाला है. तुम पिछली कौमों से नसीहत पकड़ो. वशिफाउल लिमा फिस्सुदूर, दिलों में जो रोग हैं, बड़ाई का, हसद का, कीना का, उज्ब का, हिर्स व तमा का, जितने रोग हैं, हुब्बे दुनिया का, हुब्बे माल और हुब्बे जाह का, इन सब का इलाज अल्लाह ने कुरान में रखा है. वशिफाउल लिमा फिस्सुदूर. अब ये रोग जाएगा कैसे? वहुदम व रहमा व रहमतुल लिल मोमिनीन. ये तुम्हारा रहबर है, रहबर. कुरान को रहबर बनाओ शादियों में, कुरान को रहबर बनाओ खेती करने में, कुरान को रहबर बनाओ गमी खुशी में, कुरान को रहबर बनाओ सर से लेकर पैर के नाखून तक चलने में. वो तुम्हारा रहबरी करेगा और ईमान वालों के लिए रहमत है. आगे कुरान फिर कह रहा है, नबी जी इनको कह दो, माल वालों को माल जमा करने दो, कारोबार करने वालों को कारोबार सजाने दो, फैक्ट्रियों पर फैक्ट्रियां करने वालों पर करने दो. कुल, नबी जी इनको कह दो कि ये कुरान जो अल्लाह का फजल भी है और अल्लाह की रहमत भी है, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन. ये जो लोग जमा कर रहे हैं जागीरें जायदादें, बैंक बैलेंस, इन सब से ज्यादा बेहतर कुरान है. और मैंने दूसरी हदीस का टुकड़ा पढ़ा, अल कुरान हब्लुल्लाह, कुरान अल्लाह की रस्सी है. क्या मतलब है, इसमें इशारा क्या है? ओ मालदारों, ओ गरीबों, ओ जवानों, ओ ताजिरों, ओ खेडूतों, अपनी जिंदगी को कुरान की रस्सी के साथ बांधो. उसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और एक सिरा यहां लटकाया है. जैसे डोल को रस्सी के साथ बांध देते हैं, फिर डोल को कुएं में डालते हैं, लेकिन डालने वाला रस्सी का एक किनारा अपने हाथ में रखता है. अब ये डोल डूबेगा क्या? अंदर से ठंडा और मीठा पानी लाएगा, डोल नहीं डूबेगा. जवान ख्वाहिशात में नहीं डूबेगा, औरतें बेपर्दगियों में नहीं डूबेगी, मालदार तकब्बुर में नहीं डूबेगा, गरीब मायूसी में नहीं डूबेगा, और अहले इल्म किब्र में नहीं डूबेगा. जब उसने अपने आप को कुरान की रस्सी के साथ अपनी जिंदगी को बांध दिया है, अब हर एक अपनी जिंदगी में मजे ले रहा है. ये कुरान हब्लुल्लाह है, कुरान अल्लाह की रस्सी है. इससे अपनी जिंदगी को बांध दो, फिर लाखों में कमाओ, करोड़ों में खेलो, हम नहीं डूबेंगे. इसलिए कि इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और
رسی تو اسی لیے ہے، جیسے ایک اللہ والے ایک بادشاہ کے دربار میں گئے تو وہ تو نیچے تھے، بادشاہ کی حویلی اوپر، کہ بادشاہ سلامت آپ کے پاس آنا ہے، کیسے آؤں؟ کہ میں رسی ڈالتا ہوں، رسی پکڑ لو، یہاں سے ہمارے غلام جو ہیں وزیر وغیرہ پکڑ لیں گے تم کو، بس رسی پکڑی اور کھینچا اور اوپر باتیں ہونے لگی۔ باتوں باتوں میں کہا کہ بادشاہ سلامت اللہ تک کیسے پہنچنا، کہ جیسے نیچے سے آپ اوپر آئے ایسی اللہ نے ایک رسی لٹکائی ہے قرآن کی، اس کو پکڑ لو تو زمین سے لے کر عرش تک پہنچ جاؤ، اللہ تک پہنچ جاؤ۔ راستہ یہی ہے، راستہ یہی ہے میرے دوستو۔ اسلامی مزاج بناؤ، اسلامی مزاج۔ مزاج چار طرح کے ہیں، ایک تو شیطانی مزاج۔ شیطان کا نام شیطان نہیں ہے، اس کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر اونچا کرتا ہے۔ شیطان کے معنی سرکشی، سر کو اونچا کرنا، اور اسلام کے معنی تابع داری، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ تو شیطان کو شیطان اسی لیے کہتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ خالی شیطان جناتوں میں سے نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی شیطان ہے۔ سورہ ناس میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ یہ تو نماز میں پڑھ چکے، کیا ہے؟ بولو تو کرو، کیا ہے سورہ ناس میں؟ ارے وہ تو بعد میں ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اے اللہ خناس کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خناس جو وسوسہ ڈالے اور ہٹ جاوے، وسوسہ ڈالے اور ہٹ جاوے، شیطان۔ من الجنت والناس، یہ خناس انسانوں میں سے بھی ہے اور بولو نا جناتوں میں سے بھی ہے۔ شیطان کا نام ابلیس نہیں ہے، ابلیس تو اس کا لقب ہے، اس کا اصل نام ہے عزازیل، کریمہ میں پڑھا ہوگا، کریمہ زئی، عزازیل۔ یہ وہی عزازیل ہے جس کو قیامت تک کی عمر دی گئی ہے، سارے شیطانوں کو نہیں دی گئی۔ مانگا تھا نا، سجدہ کیوں نہیں کیا کہ میں کیوں کروں، وہ تو مٹی سے اور میں آگ سے۔ انذرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین، قیامت تک۔ یہ اس شیطان کو، جو تمام شیطانوں کا گرو گھنٹال ہے، اس کو یہ قیامت تک کے لیے زندگی دی گئی ہے۔ جیسے دنیا میں ایک جانور ایسا ہے جس کو، جو اپنی موت مرتا نہیں ہے، کوئی مارے تو مرے، ایسا کہاں؟ وہ کون ہے؟ سانپ۔ کون ہے؟ بیومت کون ہے؟ کون ہے؟ سانپ۔ اسی لیے سانپ کو عربی میں کہا جاتا ہے حیا، اور حیون کے معنی زندہ۔ سانپ کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ حیا۔ بہت لمبی عمر ہوتی ہے، کوئی مارے تمہارا جیسا تو مرے۔ اور شیطان جو ہے نا، چاہے انسانوں میں کے ہو یا جناتوں میں سے ہو، یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ اوم کروانے سے ہو، کلانا خلاف اوم کروانے سے ہو، جو دلوں نے بولتا آپ نے بدنے بھیڑو تھا بولے ہمیں کو بولیے تمہیں بیزو بولو۔ زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا۔ ہاں، انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے بھی ہے۔ ایک دوسرے کو اب تو آسان تھیجو نا۔ ہاں، شیطانی مزاج یہ ہے، نہ چلنا نہ چلنے دینا، نہ کرنا نہ کرنے دینا۔
شیطانی مزاج ہے۔ اللہ اس مزاج سے ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے۔ جی آمین کو تو قبول کی جائے، زور سے بولو۔ ایک حیوانی مزاج ہے، کوئی خیر خواہی نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی مرے کوئی جیے، کوئی پریشانی میں ہو کوئی راحت میں ہو، کوئی غم میں، کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے رشتہ داری تو انسانوں میں ہے، جانوروں میں تو نہیں ہے، نہیں ہے نا، رشتہ داری انسانوں میں ہے۔ انسان کا بچہ پیدا ہوا، کوئی کہتا میرا پوتا آیا، کوئی کہتا میرا نواسا آیا، کوئی کہتا میرا بیٹا آیا، کوئی کہتا میرا بھائی آیا، کوئی میرا بھتیجا آیا، آنے کے ساتھ ہی۔ لیکن جانور کا بچہ پیدا ہوا، ایک بھینس نے 2 بچے دیے، ایک نر اور ایک مادہ۔ نر نشو کیا رہا ہے تمہیں تو پاڑو کیا رہا ہے، اور مادہ کو کیا کہنا چاہیے؟ میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، یہ دونوں کیا ہوئے؟ رشتہ اگر ہوتا تو بھائی بہن، اور جننے والی کیا ہوئی؟ ماں، ہے نا؟ اب یہ بڑا ہو گیا، کھاتا پیتا ہو گیا، یہ دونوں نر اور مادہ پاس میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس کی جننے والی بھی پاس میں ہے۔ ایک کو پانی اور گھاس ملا، وہ لمبا ہو کر سو گیا، تیری ماں بھوکی ہے اور تیری بہن بھوکی ہے، کوئی احساس ہوگا؟ آج یہ مزاج غالب آ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن سامنے نہیں ہے۔ جن ماں باپ کا حق اللہ نے اپنے حق کے بعد بیان کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہاں، کتنی عبادتیں کرو، اگر ماں باپ شرعی اعتبار سے ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ 2 موڑے ماں باپ کو 6 بھائی مل کر نہیں پال سکتے، ایک بیوہ عورت ایک بیوہ بہن کو 5 بھائی مل کر نہیں پال سکتے۔ کیوں؟ ہمدردی ختم ہو گئی، حیوانی مزاج ہے یہ۔ حالانکہ قرآن حدیث تو یہ کہہ رہی ہے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ قرآن والی زندگی لانے کی ضرورت، بے شک علم کی فضیلت ہے، بے شک حفظ کی فضیلت ہے، لیکن اصل جو ہے وہ قرآنی زندگی ہے۔ ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا، اللہ کے بندوں بندیوں کے ساتھ سلوک، یہ قرآنی ہونا چاہیے، حیوانی مزاج ہے۔ ایک مزاج ہے اسلامی، اسلامی مزاج کیا؟ اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا۔ بھئی اللہ کہہ رہا ہے، ختم ہو گئی بات، اب دوسری کی بات سوچی نہیں جائے گی، میرا اللہ نے کہا ہے۔ اگر اللہ کی بات ماننے پر لاکھوں آ رہے ہیں تو بھی، اور اللہ کی بات ماننے پر کروڑوں کی ملکیت جا رہی ہے تو بھی، ملکیت اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے اسلامی مزاج، اور اس سے آگے ہے ایک ایمانی مزاج، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، یہ ایمانی مزاج ہے۔ بھائی اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام سے پوچھا گیا، آپ یہ جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اور یہ جو محنت کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ انما ہممنا الآخرہ، انما ہممنا الآخرہ۔ بھائی ہمارے ارادے تو اپنی آخرت بنانے کے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے، باقی کچھ نہیں ہے، ہماری آخرت بن جائے بس۔ اور یاد رکھنا، جس کی آخرت بنے گی اسی کی دنیا بنے گی، آخرت اجاڑ کر دنیا نہیں بن سکتی۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اگر تو نے میرے دین کو اور شریعت کو اور سنت کو اگر تو نے چھوڑ دیا، یاد رکھنا میں چین سے تجھے روٹی کھانے نہیں دوں گا، ہاں نہیں دوں گا۔
زندگی تنگ کر دوں گا، تیری تنگ کر دوں گا. چاہے تیرے پاس حویلی ہے، چاہے تیرے پاس کروڑ کی پڑوپتی ہے، چاہے تیرے پاس کچھ بھی ہے، لیکن وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ. اگر تو نے دین دہاڑے دین کو چھوڑ دیا، ہم تیرا ساتھی شیطان بنا دیں گے. اور دوسرا نقصان وَمَنْ عَارَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میرے دین سے، میری شریعت سے، میرے احکامات سے تو منہ موڑتا ہے، تیری زندگی کو دنیا میں تنگ کر دوں گا، اور آخرت میں تو اس حال میں آئے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ہم تجھے اندھا اٹھائیں گے، ہم تجھے اندھا اٹھائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن نصیحت بھی ہے، اور قرآن رحمت بھی ہے، اور قرآن رہبر بھی ہے، اور قرآن اندر کی خطرناک بیماریوں کا شفا بھی ہے. باہر کی بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اندر کی بیماریاں خطرناک ہیں. اصل بیماری اندر کی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عجب ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانا، دوسرے کو نیچے گرانا، یہ سب اندر کی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں سے بچنا ہے تو قرآن کے تابع کر لو اپنے آپ کو. اپنا کاروبار قرآن کے تابع کرو، اپنی شادیاں قرآن کے تابع کرو، اپنا چہرہ مہرہ قرآن کے تابع کرو، اپنا آپس کا سلوک قرآن کے تابع کرو. اور جیسے میں نے کہا کہ قریب میں ایک ادارہ اللہ نے قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی جڑوں کو مضبوط سے مضبوط بنا دے. اور بہت خوشی ہوئی آنے کے ساتھ مجھے پتا چلا کہ ماشاءاللہ پورا علاقہ جو ہے یہ اس ادارے سے جڑا ہوا ہے. جڑا رہنا چاہیے، اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے. یہ ادارے تو اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے نہیں ہے. اللہ کو سامنے رکھ کر اداروں کا تعاون کرنا چاہیے اور ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا بچوں کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے. اور جیسے ایک نمونہ انہوں نے بتایا کہ یہاں وہ بنیادی جو دوسری تعلیم ہے اس کو بھی شروع کر دیا ہے، تو آسانی ہے کہ ایک طرف علم دین بھی آ رہا ہے اور ایک طرف وہ ضرورت کا علم بھی حاصل ہو رہا ہے، اور قریب میں رہ کر بچے علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے تعلیمی اور تربیتی نظام کو مضبوط سے مضبوط بنائے. اور اللہ تعالیٰ ان حافظ ہونے والے بچوں کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کے ماں باپ کو اور مدرسے کے انتظامیہ کو اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما دیں. اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حفظ کو موت تک ان کی حفظ کی خدا حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.